یہ ریورس کرنا فیصلے کو تو شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھنا ان کا معذرت کے ساتھ جو لیول ہے سوچ کا، کہ کل 5 اگست کو انہوں نے ایک اور پروویکیشن رکھی ہوئی ہے، کیا کہ کل وہ باقاعدہ طور پہ جو آپ دیکھ لیں یودھیا موسک تھی جو اس کو مندر میں تبدیل کرنے کی بات، وہ کل فارملی اس میں وہ تبدیل کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جائیں گے وہاں پہ جی کہ جی یہ آپ جو کر رہے ہیں بابری مسجد جو ہے نا اس کو انہوں نے ٹیمپل میں مندر میں تبدیل کرنا ہے، یہ بھی پروووکیشن ہے۔ دیکھیں ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے، اور معذرت کے ساتھ ان کا میڈیا بڑے کم لوگ ہیں جو اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں اور دب گئے، اور زیادہ مجھے جس بات کا دکھ ہے، اور میں چاہوں گا کہ کامنٹ کریں اس پہ اپنا ڈاکٹر صاحب بھی، دیکھیں سری نگر کی جو ہائی کورٹ ہے نا 99% جو ہیومن رائٹس کے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو کیسز ہیں نا وہ ان کو ریجیکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو آگے تھوڑی بہت مجھے اور لوگوں کو امید تھی، کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ آزاد ہے، الیکشن کمیشن آزاد ہے، لیکن معذرت کے ساتھ 1 سال ہو گیا، ہر چیز ملتوی کیے چلے جا رہے ہیں، اس پہ بڑے لوگ پٹیشن لے کے گئے ہیں 370 اور 35A کو ریووک کرنے کے حوالے سے، وہ ملتوی کر رہے ہیں، اور بظاہر لگتا ہے کہ پورا موقع مودی کو دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے اپنا کام مکمل کر لے۔ میرا خیال ہے اب ہماری پالیسی جس طرح اگریسو ہو رہی ہے، ہمیں اب چائنا کی بھی سپورٹ ہے، اور جس طریقے سے ٹرکی، ملیشیا اور بھی ہمارے سپورٹر ہیں، اور چلیں جو تو براہ راست سپورٹ کرتے ہیں کہ جی کشمیر پہ آپ کی نقطہ نظر کے سپورٹ کرتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو کہتے ہیں جی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، وہ بھی ہماری ایک سپورٹ ہے، جو پہلے خاموش رہتے تھے، اس لیے کہ جی ان کو لگتا تھا کہ جی ان کے کمرشل بزنس انٹرسٹ ہے ہندوستان میں، لہذا بات نہیں کرتے تھے۔ ایون آپ دیکھ لیں معذرت کے ساتھ UAE سعودی عرب نے ان کو ایوارڈ دیے، وہ خاموش رہے کہ جی کشمیر ان کا انٹرنل معاملہ ہے۔ یہ گا کہ جس طرح اب آپ سیاست کی بات کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گئی ہے، سیاست کی شکار ہو گئی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کے بیانات دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری اور فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی کشمیر کا کاس ختم کر دیا گیا ہے، کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں اس طرح کے گفتگو کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ ٹھیک ہے، آپ کی بہت اچھی میرا خیال تجویز ہے کہ یہ کابینہ نہیں پارلیمنٹ سے فیصلہ آنا چاہیے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بھی اگر اس طرح کی تقریریں کریں گے، اور ہو سکتا ہے پبلک کے دباؤ میں 11th آور پہ آ کے سپورٹ بھی کر دیں کسی ریزولوشن کو کہ جی لوگ اس پہ کرٹیسائز کریں گے، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب میچورٹی نہیں آنی چاہیے ہمارے اپوزیشن کے لوگوں میں، بھلے کوئی بھی حکومت میں ہو، کشمیر کاس جو ہے وہ سب کے لیے اتنا ہی کہنا چاہیے، دل کے پاس ہونا چاہیے جتنا ہر آدمی کے پاس ہے؟ جی احتشام صاحب، دل دکھتا ہے کہ اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش پاکستان کے عوام میں وہ شعور ہوتا، اور یہ جو انہوں نے بیان کشمیر کے بارے میں بلاول زرداری بھٹو صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا، اس کا صحیح طریقے سے تجزیہ کر سکتے، اس کو سمجھ سکتے، اس کا کچھ ادراک کر سکتے۔ میں اگر کسی کو نہیں ہے تو میں کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جو اقتدار میں 40 سال تک اقتدار میں رہی ہے، وہ اگر اس قسم کی باتیں کرتی ہے تو مقصد کیا ہے کہ ہندوستان کے باہر کشمیریوں کے پاس پاکستان کے بارے میں کیا پیغام جاتا ہے، کیا امیج پیدا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ یہ حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی، کچھ نہیں ہو سکتا، بزدلی، حوصلہ شکنی اور خود شکنی، یہ ساری چیزیں اس میں سے ظاہر ہوتی ہیں کہ اگر کسی کاز کو، کسی تحریک کو، اور ملک میں جو ایک یکجہتی پائی جاتی ہے کشمیر کے مسئلے پر، اگر اس کو ختم کرنا ہے تو آپ اس قسم کے بیہودہ بیان دیتے ہیں کہ بیان آپ دیتے رہیں، اور اس کا ایک جو نفسیاتی اثر ہے دنیا میں اور عوام میں بھی یہ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے جو لوگ ہیں وہ تو متحد نہیں ہیں، اور یہ دیکھیں حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ یہ باتیں صرف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہوتی ہیں، اسی لیے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ابھی وہ شعور حاصل نہیں کر سکے، اور ان کے نہ کرنے کے پیچھے بھی ان کی کردار ہے کہ نہ تعلیم ہے، نہ صحیح قسم کی معیاری تعلیم ہے، تو کس قسم کا ذہن پیدا ہوگا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ عالمی سطح پر بھی جانے کا اعلان کیا وزیر اعظم عمران خان نے، کہا اس نقشے کو ہم اقوام متحدہ میں بھی پیش کریں گے، تو اب پاکستان کے لیے کتنا آسان ہے یا مشکل ہے اپنے آپ کو عالمی فورم پر پریزنٹ کرنا اور اپنے موقف کی تائید کروانا؟ دیکھیں ہمارے اس بات میں کوئی دو رائے مجھے نہیں لگتی ہے کہ یہ بہت ہی اگریسو سٹانس اپنایا ہے پاکستان نے۔ ڈیفینیٹلی ہندوستان کا میڈیا چلائے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ کے لوگ ہیں، خاص طور پہ BJP
میں ہندوتا کے جو سارے پیروکار ہیں ہٹلر کی پالیسی کو لے کے جاتے ہیں, وہ ایک سے ایک بڑھ کے بیان دے گا پاکستان کے خلاف. وہ بیان کیا, وہ تو مار داڑ پر آ جاتے ہیں, وہ جی پاکستان کو سبق سکھائیں گے, یہ وہ تو آئے دن اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. امت شاہ بھی وزیر داخلہ جو ہیں اور یہ بھی, اور نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر اجیت دوول بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایسٹ پاکستان کی باتیں کرتے ہیں, جس وقت انہوں نے علیحدہ کیا ہوا ایسٹ پاکستان, تو وہ 1000 میل کا آپ دیکھ لیں اس میں فاصلہ تھا. پھر وہ صورتحال کچھ اور تھی. عوام میں ہی اگر کچھ صورتحال ایسی پیدا ہو جائے تو لوگ پھر ظاہرہ کچھ نہیں کر سکتے. یہاں تو آپ دیکھ لیں 1 انچ بھی ہندوستان مغربی پاکستان یا موجودہ پاکستان کا آج تک نہیں لے سکتے. لاسٹ منٹ ہے, کامنٹ کیجیے گا. جس طرح سے پاکستان ہمیشہ یکجہتی کرتا آیا ہے کشمیر کے ساتھ پہلے دن سے, اور اب جو نقشہ بھی پیش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عالمی فورم پر بھی اس کو پیش کیا جائے گا, ایک بار پھر سے عالمی فورم پر جا کر کشمیر کا مقدمہ لڑا جائے گا, آپ کو کیا لگ رہا ہے نقشہ پیش کرنے کے بعد اب کتنا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان کے لیے اپنے اس نقشے کو اپروو کروانا یا اس کی تائید کروانا عالمی فورمز پر جا کر؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ورلڈ کارٹوگرافک ایسوسی ایشن ہے, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے تمام لوگوں کو جو سن رہے ہیں. ورلڈ کارٹوگرافک ایسوسی ایشن یہ وہ ادارہ ہے, سینٹرل ادارہ ہے ولایت میں, انگلینڈ میں ہے, جو کہ یہ جو کہ اپروو کرتا ہے نقشے. تو ہم بنا لیں, انڈیا بنا لے, کوئی اور تیسرا ملک بنا لے, جس طرح کے مرضی نقشے بنا لے, فرق کوئی نہیں پڑتا جب تک کہ ورلڈ کارٹوگرافک ایسوسی ایشن کی طرف سے ان کو اپروو نہ کیا جائے. اور وہ اپروو ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے تحت. اگر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے تو وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہی دکھائی جائے گی. تو باہر صورت سے میں نے کہا کہ یہ سمبولکلی تو ہم بالکل اپنے لوگوں کو فوکس کرنے کے لیے یہ اسٹیپس لے سکتے ہیں, لیکن نہ بھارت اپروو کرا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور کرا سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اور آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ انہوں نے گلگت بلتستان کا اوپر ایک مذاکرہ خیز قسم کا ایک حق جتایا.